السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت مقام خاص ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے ہمارے دل کی جانب۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان سے 4 بیٹے تھے۔ مشہور جو نام ہے وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں، جن کی پراپرٹی ہمارے پاس ہے، اس وقت ہمارے دل کی جانب ہے جہاں پر ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہند سے کافی مہمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان کے تاثرات بھی لیتے ہیں، ان کے جذبات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس مقام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، مقامات مقدسہ کی جانب روانہ ہے، اور اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ ہے۔ پانی نوش فرمایا ہوگا آپ نے، ماشاءاللہ، کیسا ذائقہ تھا؟ بڑا اچھا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے شارق مدنی بھی ہیں۔ شارق مدنی بھائی، دھوپ تو بہت تیز ہے ویسے، جی لیکن ظاہر ہے کہ اس دھوپ میں اذیت نہیں ہے۔ جی الحمدللہ، میٹھی کیسی دھوپ ہے۔ فیلنگ ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں اتنے مقدس مقام پر آئے، اور یہاں کا جب پانی پیا ہاں۔ تو یہ یعنی اتنا میٹھا پانی اور پیارا پانی ہے، مزہ آ گیا پی کر۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ایسے مقامات جو یعنی مشکل سے آنا ہوتا ہے، ایسے مقامات پر ہمارے زبیر بھائی یہاں تک لے آئے، اللہ کریم ان کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ فاروق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی اور فاروق بھائی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سنتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ فاروق بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے زبیر بھائی کے توسل سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یہاں کیف و سرور کا ایک عالم ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہ ان کی زیارتوں سے دل کو الحمدللہ بڑا سکون حاصل ہوا ہے۔ اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اشفاق بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ، کہاں چلے گئے؟ اشفاق بھائی، جی دھوپ میں تو آئیے، پانی پیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، کیسا لگا آپ کو؟ بہت میٹھا ماشاءاللہ، اب فلٹر کو بھی فلٹر کر دے گی۔ کیا بات ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب کہاں چلے گئے؟ محمد محمد نامی محمد نامی محمد، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں ہم سب نام محمد کے سبب، نامی محمد۔ قبرستان کے اندر قریش کے لوگ دفنائے جاتے تھے، اور آج بھی قریشی حضرات کی بہت ساری قبور یہاں پر موجود ہے، اور ایک صحابی رسول کی بھی قبر بتائی جاتی ہے، اور عاشقان رسول اندر گھس کے جو ہے وہ اندر داخل ہو کے وہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں اور دعا میں مشغول ہیں۔ آئیے چلیے ہم بھی اندر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد۔ بہت سارے مبلغین دعوت اسلامی کی گفتگو آپ نے سماعت کی، آپ کے سماعتوں کی نظر تھی۔ اس وقت پروفیسر قیس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ ان سے سوال میرا یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیے گا قیس بھائی، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو تلاشا کرتے تھے، مقامات پر جایا کرتے تھے،
ایسے کوئی صحابی اگر آپ کے ذہن میں ہو ان کا نام تو ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ ایک کوئی غیر معروف صحابی نہیں، بہت ہی عالی شان کے حامل صحابی حضرت عمر کے شہزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ معاملہ مطلب پتہ چلا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش مبارک تلاش کیا کرتے تھے، جہاں پا جاتے تھے وہاں پر نوافل ادا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ زیارت پر نکلے اور مبارک مقامات پر جائیں جہاں پر کہ اسلام کے بہت بڑے بڑے شخصیات تشریف لے جا چکے ہیں اور وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے ان لوگوں سے وہاں پہ اس طرح سے عبادت بجا لائیں کہ جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو پھر سے اثر نو اور بہترین انداز میں گزارنا چاہیے۔ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، اور اس عظیم ہستی کا نام لیا اس مبارک مقام پہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ پاک گئے نا، تو ایک مقام پہ بنو معاویہ کے لوگ رہا کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ بنو معاویہ کے لوگ ہیں، حضور نے یہاں نماز پڑھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے والی حدیث بھی موجود ہے، اور حضور نے کون سی دعا کی تھی یہ بھی جانتے تھے۔ لیکن آپ کی انکساری و عاجزی کا عالم یہ تھا کہ بنو معاویہ کو بلایا اور آپ فرمانے لگے کیا کوئی بتائے گا میرے آقا نے؟ تو بنو معاویہ کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ نے دریافت کیا کیا کوئی بتائے گا کہ حضور نے کون سی دعا فرمائی تھی؟ پھر بنو معاویہ کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاں 3 دعا حضور نے یہاں کی تھی۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ کے اندر بیر زیتوا وادی ہجون میں ہے، آپ جب بھی مدینے سے مکے آتے اس وادی میں آپ اسٹے کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں قیام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کو دیکھا اس وادی میں آپ رکتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں سے رکا کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وادی میں قیام ہوا تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش پا تلاشا کرتے تھے۔ گویا پتہ یہ چلا جس طرح ہمارے قیس بھائی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کریمہ ہے مقامات مقدسہ پہ جانا۔ ناظرین اس وقت ہم مسجد البیاع پر حاضر ہیں، جو ایک مسجد دیکھ رہے ہیں دور قدیمہ کی مسجد ہے۔ 144 سن ہجری میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اس مسجد کو تعمیر کروائی تھی۔ آج بھی یہ مسجد موجود ہے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، اور انصار و مہاجرین کا قافلہ یہاں رکا تھا۔ وہ انصار یہاں پر آئے تھے، کیا واقعہ درپیش ہوا؟ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی شارق مدنی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب کچھ اس مقام کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ بہت ہی مقدس مقام، اور پھر یہ جو مسجد پرانی مسجد دیکھ کر جو فیلنگ ہوتی ہے اور جو احساس ہوتا ہے وہ ایک روحانی مزہ ہوتا ہے۔ اور جہاں ہمارے یہاں کیسا منظر ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، اور وہ صحابہ کرام کا جذبہ جوش، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے۔ الحمدللہ یہ تاریخی جملہ صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اس کے بعد سے پھر اسلام پھر آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج الحمدللہ ہم یہاں مینا شریف میں یہ مسجد موجود ہے۔ ہمارے ساتھ دیگر اسلامی بھائی بھی ہیں، ہمارے کئی اسلامی بھائی جو تھے وہ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے۔ جی فاروق مفتی صاحب بھی ہیں؟ جی ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب بھی ہے، اور اب جو جیسے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ استاد الحدیث شریف بھی ہے، اور اب جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں تو ان کو تو اور لذت آتی ہے، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو پڑھاتا ہے اس کو اور لطف ہوتا ہے۔ جی قبلہ مفتی شفیق صاحب کہاں ہیں؟ بالکل جی البیاع کے باب الرئیسی پر جلوہ فروز ہیں، ان سے بھی کچھ ہم حضور کی حدیث سماعت کریں۔ الحمدللہ دراصل یہ دونوں بیتیں ہیں، بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہیں۔ یہ دراصل دونوں بیت ہیں، بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ۔ اسلام کی تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے، خصوصیت کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آغاز کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو ہے نا وہ بہت پڑھا پڑھایا ہے الحمدللہ، آج دیکھنے کو مل رہا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اب دیکھ بھی رہے ہیں جو ہم نے پہلے سنی تھی۔ اللہ کریم ہمارے زبیر بھائی کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ چھتیس گڑھ سے اشفاق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اشفاق بھائی
जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह उलमा इकराम की रहनुमाई में ज़ुबैर भाई के साथ बेहतरीन तरीके से जो है ना ये ज़ियारतें हो रही है। अल्लाह ताला ज़ुबैर भाई को इसकी बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए। फारूक भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फारूक भाई कैसी फीलिंग है आपको, कैसा लग रहा है यहाँ पर अंसार आए, हुजूर की बैत की और इस बात पर बैत करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी और इस्लाम की हिफाजत करेंगे। पहले 6 आए, फिर 10 आए, फिर 11 आए, फिर 12 आए, 72 आए, ये सारा वाक़या आपने समाअत किया है। तो इस मकाम पर रहकर इस तरह की हदीसें सुनना, सहाबा इकराम के वलवला खेज़ वाक़यात सुनना, ये सुनने के बाद कैसी फीलिंग है आपकी? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तसव्वुर दिल को इस कदर खुशी देता है कि इस मकाम पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जलवा फरमा थे। आपकी बारगाह में 72 अंसार सहाबा मौजूद थे और साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले आपके चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी मकाम पर मौजूद थे। इनके माबैन गुफ्तगू हुई और यहाँ अहदो पैमान हुए। ये बहुत ही तारीख़ी जगह है और इसमें अगर हम अपने जहन में वो मंज़र लाएं कि फारूक भाई अवामे अहले सुन्नत को, दुनिया में बसने वाले तमाम आशिकान रसूल को क्या पैगाम दें? ये है कि हमारे सहाबा इकराम ने जो दीन की इशाअत के लिए कुर्बानियाँ दी है, चाहे वो मुहाजिरीन हो चाहे अंसार हो, उनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। और सहाबा इकराम का इस्लाम की नशर व इशाअत में बहुत बड़ा किरदार रहा। अमीर रसूल का नारा क्या है? हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती 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 जन्नती। इस व्लॉग में हमने 2 मकाम की वीडियो शामिल किया है। आइंदा गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह शामिल करेंगे, वरना यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और शेयर कीजिएगा कि दुनिया में बसने वाले तमाम आशिकान रसूल इस तरह के मकामात से दस्तयाबी हासिल कर सकें, फैज़ान उनको मिल सके। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन तमाम सहाबा कराम की फ़ैज़ व बरक़ात से हमें भी माला माल करे, आपको भी माला माल करे। या नबी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। नाज़रीन, इस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है और ये हम आ गए सुलह हुदैबिया के मकाम पर। पूरा काफ़िला हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं माशाअल्लाह और हमारा सफ़र जारी है। ये वो मकाम ख़ास है जहाँ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। तो हमारा पूरा काफ़िला इस वक्त मकाम ख़ास पर हाजिर है, जिस मकाम पर पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा था। जी हाँ, 1400 सहाबा की जमात थी और एक ही कुआं था। करीब एक कंपनी है, उसके अंदर वो कुआं आ चुका है। तो सहाबा गए उस कुएं पे और पानी पिया तो चंद घुट में पानी ख़त्म हो गया। मेरे आका की बारगाह में आए और उन्होंने पानी की शिकायत की। हुजूर ने प्याला तलब किया, हुजूर ने प्याले में हाथ रखा तो 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी हो गए। हालत फरमाते उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे, झूम कर न दिया पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। कभी फरमाया नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो कौन सी उंगलियां थी जनाब? हुदैबिया वाली उंगलियां थी। इसी मकाम पर ये वाक़या हुआ है जिसको आला हज़रत ने अपने अशार में शामिल फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं उर्वा बिन मसऊद। यहीं पर उनकी जब हाज़िरी होती है हुजूर की बारगाह में, तो सहाबा इकराम को देखा और हुजूर सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हैं और कुछ बातें उन्होंने की। उसके बाद ये वापस चले गए, यहाँ का हालात का जायज़ा लिया, फिर ये मक्के वापस चले गए और कुरैशियों को जमा किया। कहा तुम उनसे लड़ने की बातें करते हो जो अपने नबी के थूक को ज़मीन पे नहीं गिरने देते। जब नबी थूकते हैं वो हथेली पे रोक के उनके सहाबा चेहरे पे मल लेते हैं। नबी जब वज़ू करते हैं उनके वज़ू के कतरों को लूटने के लिए ऐसे लड़ते सहाबा जैसे तलवारें निकल पड़ी हो। और सुनो,
محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صلح کا پیغام بھی دے دیا تو بہتر یہ صلح کر لیا جائے۔ سہل نامی شخص اسی مقام پر آتا ہے اور وہ کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہمارے اور آپ کے بارے میں جن باتوں کا طے پانا ہے وہ نوٹ کیجئے۔ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا، علی سہل جو کہتا نوٹ کرو۔ پہلی ہیڈنگ تھی یہ معاہدہ، یہ کمٹمنٹ محمد رسول اللہ کی رضامندی سے کیا جا رہا ہے۔ اس پہ لکھ تو دیا گیا تھا لیکن سہل نے اٹیک کیا، کہا نہیں یہ نہیں چلے گا، آپ تو رسول ہے نہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ نہیں چلنے والا، اس کو مٹا دیں۔ حضور فرماتے ہیں علی ایسا کرو اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، کہا سرکار یہ نہیں ہو سکتا، مجھ میں تاب نہیں، میں تو نہیں مٹا سکتا، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو آپ نے کہا سرکار یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا علی بتا کہاں میرا نام لکھا ہے؟ آپ نے انگوٹھے سے چھپایا ہوا تھا، حضور نے خود ہی اس کو آگے کیا اور اس کو مٹا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو باتیں طے پانی تھی، پہلی بات یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، میرا بیان کر دینا آپ کا سن لینا ایزی ہے، لیکن جو 12 دن پیدل سفر کر کے آیا ہو اور پھر کہا جائے کہ بیت اللہ آپ کو ہم دیکھنے نہیں دیں گے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل اسی کے دوران آ گئے، صحابی رسول، مظلوم صحابی ہیں، کئی صحابہ ہے ایسے جو مظلوم تھے، انہی میں یہ بھی ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، جنزیروں میں جکڑے ہوئے آ گئے اسی مقام پہ، اور سہل کی طرف نہیں گئے، حضور کی طرف چلے گئے۔ کیوں سہل کا نام لیا؟ کہ سہل ان کا باپ تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کے آنکھوں سے خون ابلنے لگا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہم اس مقدس مقام پر حاضر ہیں جہاں پر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا کریم یہاں پر وقت گزارا، 1300 صحابہ کرام نے وقت گزارا۔ یا اللہ اس مقام کے صدقے میں ہمیں ایمان کی تازی عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما۔ اے مولا کریم عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں ہم سب کو بھی مولا کریم تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ اے مولا کریم بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں بھی دین کی دعوت کے لیے صبر جمیل عطا فرما۔ اے مولا کریم خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھ کر مولا کریم ہمیں بھی جذبہ عطا فرما۔ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دم میرا نکل جا